بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سمل کے دعا امام زمان اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے انسان پر ایک پورے سورت کے پڑھنے کو واجب قرار دیا اور علماء کے مطابق یہ سورہ زندگی کے لیے روڈ میپ ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی کمپنی جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو پروڈکٹ بنانے کے بعد اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیتی ہے. آپ برانڈڈ کمپنیوں کی چیزیں جب بھی لیں گے، وہ موبائل ہو، وہ کمپیوٹر ہو، وہ واشنگ مشین ہو، وہ ٹی وی ہو، تو کمپنی جب کوئی چیز بناتی ہے
تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیتی ہے. یہ گائیڈ بک اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو سکھایا جائے کہ اس چیز کو چلانا کیسے ہے، اس چیز کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے. تو یہ عقل کارخانے کے پاس تھی کہ اگر میں چیز بنا رہا ہوں تو چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں نے خود بتانا ہے. تو کیسے ممکن ہے کائنات کا سب سے بڑا کارخانہ جس نے انسان بنائے، اور یہ انسان دنیا میں آ جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں نے آنکھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں نے ہاتھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو اللہ پر تھا کہ ہمیں کوئی گائیڈ بک دے، کوئی گائیڈ لائن دے، جس کے ذریعے سے انسان کو پتہ تو چلے میں کائنات میں آیا کیوں ہوں، مقصد خلقت کیا تھا، میرے بننے کا مقصد کیا تھا، میرے آنے کا مقصد کیا تھا. یہ اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں ڈپریشن اور انزائٹیز میں چلے جاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ انسان زندگی کی کسی لمحے میں بھول جاتا ہے کہ یہاں میرے آنے کا مقصد کیا تھا. جب غلط مقصد پہ چل پڑتا ہے تو پھر انسان نادانیوں میں چلا جاتا ہے، غلطیوں میں چلا جاتا ہے، وہاں انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جسے مقصد کا پتہ ہو وہ ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی مطمئن کا مطمئن رہتا ہے. اور جسے آواز آتی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ کے واپس آ جا. جس انسان کو زندگی کا مقصد پتہ ہو تو یہ ممکن نہیں کہ دنیا کا کوئی کارخانہ پروڈکٹ بنائے ساتھ میں کوئی گائیڈ بک نہ دے. تو شاید بچے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں جس نے بنایا کیا وہ گائیڈ بک نہیں دے گا؟ تو اس نے گائیڈ بک بھی دی، اور اس گائیڈ بک کا نام ہے قرآن کریم. یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے، جو انسانیت کو رشتوں کی قدر بتاتی ہے، جو احترام بتاتی ہے، جو غیرت و عفت کا درس دیتی ہے، جو یہ سکھاتی ہے کہ تم نے سوسائٹی میں زندگی گزارنی کیسے ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، شکم میں کون سے لقمے کو ڈالنا ہے، کس لقمے کو نہیں ڈالنا. تو ہر شے یہ کتاب انسان کو بتا دیتی ہے. تو جس نے ہمیں بنایا اس نے ہمیں گائیڈ بک بھی عطا کر دی. اب میں نے مزاحن بعض چیزیں نکلتی ہیں تو بات سے بات نکل جاتی ہے. میں نے کہا دیکھیے اگر خدا نے گائیڈ بک دی ہے، جس طرح دنیا کی کمپنیاں آپ کو کیا دیتی ہیں، گائیڈ بک دیتی ہیں، تو شاید کوئی سوال کرے جناب خلق بھی کیا، گائیڈ بک بھی دی، پھر سارے انسان گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ گائیڈ لائن بھی دی، انسان کو بتایا کہ راہ ہدایت کیا ہے، راہ ضلالت کیا ہے، پھر یہ آدھی انسانیت سے زیادہ لوگ گمراہی کے اندر کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو جس طرح کمپنیاں گائیڈ بک دیتی ہیں تو اب ضروری نہیں ہر انسان کو گائیڈ بک پڑھنے آئے. کئی ان پڑھ لوگ ہیں ٹی وی لیتے ہیں ساتھ میں گائیڈ بک ہوتی ہے، پڑھنا نہیں آتا. کئی موبائل لے کر آتے ہیں گائیڈ بک ہوتی ہے، پڑھنا نہیں آتا. اب کمپنی پر ہے کہ سارے لوگوں کی پرابلمس کو کیا کرے، سولو کرے نا. ایک پڑھا لکھا ہے جسے پڑھنا آتا ہے، ایک آدمی موبائل یوز کر رہا ہے اسے پڑھنا ہی نہیں آتا. تو پھر کمپنی پر تھا کہ گائیڈ بک بھی دے اور ہیلپ لائن بھی دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گائیڈ بک دے اور ساتھ میں ہیلپ لائن نہ دے. ہیلپ لائن کا مطلب کوئی ایسا بندہ جسے اس گائیڈ بک کا سارا علم ہے. آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، انگلش نہیں آتی، گائیڈ بک شاید انگلش میں ہو، شاید ٹیکنیکل چیزیں ہو، انسان کو نہیں پتا، تو وہ ساتھ میں کہتی جناب یہ چیزیں تو ہم نے آپ کو دے دی لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو اینڈ میں کیا دے دیا، نمبر دے دیا، اب نمبر ڈائل کرنا. کمپنی نے کچھ افراد کو تیار کیا ہوا ہے جن کو ساری گائیڈ لائن یاد ہے. آپ صرف ٹیلی فون کرو گے، اس سے پوچھو کہ جناب یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ آپ کو بتا دیں گے. اور دیکھنا اگر گائیڈ بک اور گائیڈ لائن کے مطابق چلے تو اس موبائل کی گارنٹی بھی ہے، اس ٹی وی کی گارنٹی بھی ہے. کوئی خرابی آ گئی تو تجھے نہیں کہ نہیں واپس کر دی جائے گی. یہ جنت کیا ہے، گارنٹی ہے. یہ اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا کیا ہے، گارنٹی ہے. کہ ہمارے مطابق اور ہماری کہی ہوئی چیزوں پہ چلو گے تو ہم تجھے کیا دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں. اگر ہمارے ہیلپر کے پاس گئے اور صحیح گائیڈنس لی تو تمہیں کیا ملے گی، گارنٹی بھی ملے گی. اب ہو سکتا ہے اگلا سوال آپ کا بچہ یہ کرے کہ بات تو بڑی عقلانی ہے کہ گائیڈ بک بھی ملی، ہیلپ لائن بھی ملی، تو جب امت کے پاس اتنا کچھ تھا
تو پھر بھی امت گمراہی میں کیوں پڑی؟ کہ جس کے پاس گائیڈ بک بھی موجود ہے، ہیلپ لائن بھی موجود ہے، کہ پھر امت گمراہی میں کیوں پڑی؟ میں نے کہا گمراہی میں اس لیے کہ اگر آپ کا موبائل ہو آئی فون کا، نمبر ملا ہو سیمسنگ کا، تو انسان کو کبھی ہدایت، میں نے کہا آدھی قوم رونگ نمبر ملا رہی تھی، جو ہیلپ لائن اور ہیلپر خدا نے دیے تھے کبھی ان کے در پہ امت گئی ہی نہیں۔ دیکھیے میں انڈین نمبر تو مجھے نہیں یاد، میں پاکستانی نمبرز کی مثال دوں گا کہ اگر کسی کا نمبر 0300 ہے اور مثلا مولانا کا نمبر سٹارٹ ہوتا ہے 0306 سے، اور کہا کہ کس کا نمبر ملانا ہے، کہ مولانا صاحب کا نمبر ملانا ہے، تو آپ نے نمبر ملانا شروع کر دیا اور نمبر ملاتے ملاتے آپ نے ایک نمبر یہاں سے یہاں کر دیا۔ آپ نے 0306 ملانا تھا، آپ نے 05 ملا دیا۔ تو میں نے کہا دنیا کا کتنا بھی مہنگا نیٹ ورک آپ کے پاس کیوں نہ ہو، کتنا بھی مہنگا نیٹ ورک کیوں نہ ہو، لیکن ایک نمبر یہاں سے وہاں کرو گے، تجھے مولوی نہیں ملتا، تو پہلے کو چوتھے پہ رکھے گا، تجھے خدا کہاں سے ملے گا؟ خدا نے امت کو گائیڈ بک بھی دی، خدا نے ہیلپ لائن بھی دی، ایک نہیں 12 دی۔ اب امت پر تھا کہ صحیح نمبر ملائے، وہ گائیڈ بک کھولے تو صحیح، موبائل جس کمپنی کا تھا اس کو نمبر ملایا ہی نہیں جا رہا، نمبر ملانا تھا بنو ہاشم کا، امت ملا رہی ہے بنو امیہ کا، کبھی ملا رہی ہے بنو عباس کا، کبھی اپنے وقت کے حکمرانوں کا۔ کسی بچے کو میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے تجھے اہل بیت عطا کیے، تو کہا کہ کوئی دلیل دیں کہ شکر ادا کیسے کروں۔ میں نے کہا ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، میں نے کہا ترجمہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو۔ میں نے کہا کسی بھی مفتی برادر سے پوچھو کہ جناب پہلی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی، دوسری اطاعت سمجھ میں آ گئی کہ رسول کی، یہ تیسری اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ تو میں نے کہا سب نے متفق علیہ یہ لکھا ہے کہ تیسری اطاعت ہے وقت کے حاکم کی اطاعت۔ اب میں نے کہا آپ کے بھائی کتنے خوش نصیب ہیں، آج ان کا اولو الامر پاکستان میں شہباز شریف ہے۔ تو انسان کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں نعمت میں ہوں یا زحمت میں ہوں، اور میں نے کہا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرا الامر پردہ غیب میں ہے، حضرت امام زمانہ ہے۔ دیکھیے ایک غلط گائیڈ لائن دینے کی وجہ سے پوری امت کا اساس بگڑ گیا۔ یزید جیسوں کو اولو الامر مان لیا، بنو امیہ جیسوں کو اولو الامر مان لیا، غلط گائیڈ لائن لینے کی وجہ سے قاتل حسین بنے۔ قاضی شرح نے اسی آیت کی تشریح کی بنیاد پہ لکھا کہ وقت کا حاکم اولو الامر ہے، اور اولو الامر کی اطاعت امت پر کیا ہے، واجب ہے، اور حسین کس کے مقابلے میں آئے، اولو الامر کے مقابلے میں، لہذا قتل حسین کیا ہے، جائز ہے۔ ایک غلط گائیڈ لائن انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کر جاتی ہے، کیونکہ سینکڑوں حدیثیں ہیں رسول خدا کی اطاعت اولو الامر میں، کہ امت پر اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، اور اگر اولو الامر کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے، کوئی بھی ہو، اس کا قتل کیا ہے، جائز ہے۔ بس چیزوں کو مس پلیس کرنا ہے آپ نے۔ وہاں مقصد یہ تھا کوئی علی کے مقابلے میں آئے، کوئی حسن کے مقابلے میں آئے، کوئی حسین کے مقابلے میں آئے، انہوں نے جگہ کو بدل دیا۔ اولو الامر کبھی یزید کو بنا دیا، کبھی مامون کو بنا دیا، کبھی ہارون کو بنا دیا، مختلف حاکموں کو صاحب امر بناتے رہے، اور انہوں نے اس آیت سے استفادہ یہ لیا کہ جو ہمارے مقابلے میں آئے گا وہ چاہے نواز رسول ہی کیوں نہ ہو، اس کا قتل کیا ہے، جائز ہے۔ جب آپ سنتے ہو قاضی شرح، قاضی کا مطلب یہ جج تھا، یہ فتوے دیتا تھا،
اور اگر اس نے امام حسین کے خلاف فتویٰ دیا کہ حسین واجب القتل والعیاذ باللہ، تو یہ اپنی ہوا سے فتویٰ نہیں نکال رہا تھا، یہ استدلال کے بیس پہ کیا دے رہا تھا؟ فتویٰ دے رہا تھا۔ رسول کی حدیثوں کو اکٹھا کر کے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے اس نے فتویٰ دیا کہ قرآن میں ہے کہ صاحب امر کا مطلب یہ ہے صاحب حکومت، جس کے پاس تخت ہے، جس کے پاس تاج ہے، جس کے پاس پاور ہے، اس کی اطاعت ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ ساری امت میں یہ سوچ ہے، تبھی آپ کو کہیں بھی کسی مسلم ملک میں انقلاب کی سوچ بھی نہیں ملتی، کیونکہ انقلاب ہی حرام ہے، کیونکہ صاحب امر کے خلاف اٹھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر صاحب حکومت ہے آپ کا، اس کو اٹھنے کے خلاف کیا ہے؟ اور جتنے انقلابات آپ کو نظر آتے ہیں وہ آئیڈیالوجی آف امیر المومنین میں نظر آتے ہیں، کیونکہ شیعہ نے کبھی حاکم کو اول الامر تسلیم کیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سوچ ریولیوشنری سوچ ہے، کہاں پائی جاتی ہے؟ مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں میں، وہ چاہے یمن کا ہو، وہ چاہے ایران کا ہو، وہ چاہے عراق کا ہو۔ ان کے اندر سوچ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آئیڈیالوجی آف ابا عبداللہ الحسین پہ چلنے والے ہیں۔ تو ایک فکر یہاں سے وہاں گئی، انسان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے پورے دین کی لائن بدل جاتی ہے۔ تو اللہ پر تھا کہ انسان کو خلق کرے اور انسان کو گائیڈ لائن بھی دے اور انسان کو ہیلپ لائن بھی دے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس وہ گائیڈ بک بھی ہے اور صحیح ہیلپر بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو جس قوم کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں، اس قوم پر ہے کہ وہ دنیا میں بھی عزیز رہے، آخرت میں بھی عزیز رہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک غلط سوچ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ کتنے فتوے لگائے گئے کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، ایک غلط تفسیر کی وجہ سے، ایک ایاک نعبد نہ سمجھنے کی وجہ سے، ایک ایاک نستعین نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ حالانکہ اتنا صراحتاً خدا بتا رہا ہے، کوئی صاحب عقل ہونا چاہیے کہ جب خدا یہ کہے کہ مدد مجھ ہی سے مانگو تو انسان کو سوچنا چاہیے کیا یہ پاسبل ہے، اور جب ایک چیز پاسبل ہے ہی نہیں تو خدا مجھے بول کیسے سکتا ہے؟ بچہ پیدا ہو تو محتاج ہی محتاج ہے، آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہو تو اپنے باس کا محتاج ہو، انسان کبھی گاڑی کا محتاج ہے، انسان سردی کے لیے، گرمی کے لیے اے سی کا محتاج ہے، سردی کے لیے ہیٹر کا محتاج ہے، کھانے پینے کے لیے سبزیوں اور پھلوں کا محتاج ہے۔ یہ جینے کے لیے احتیاج میں رہتا ہے، اور عالم اسباب بنایا ہی خدا نے ہے۔ جب تک سبب کے اندر نہیں رہے گا تو اس کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے خدا ایسی ڈیمانڈ ہی کرے بندے سے جو امپاسبل ہے؟ یعنی خدا اس طرح حکم دے کہ بھائی تم نے پانی نہیں پینا، کیسے ممکن ہے؟ وہ پیاس بھی دے اور مجھے پانی پینے سے منع کرے، وہ بھوک بھی دے اور مجھے کھانے سے منع کرے، وہ میرے اندر ایک جذبے کو پیدا بھی کرے اور کہے کہ جذبے کے پیچھے جانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی جذبے کا منکر نہیں رہا، وہ کھانا ہو، وہ پینا ہو، وہ گھومنا ہو، وہ شہوت ہو، وہ غضب ہو، ہر جذبے کو اسلام جذبہ اچھا مانتا ہے۔ اسلام بس اسے کیا دیتا ہے؟ ڈائریکشن دیتا ہے کہ چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے جایا کرو۔ یہ جو کچھ تیرے پاس یہ انرجی ہے، اب انرجی کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا کرو، غلط جگہ پہ استعمال نہ کیا کرو۔ کوئی اگر یہاں پہ بیٹھ کے پیسے کی مذمت کرے کہ بھائی دنیا بری ہے، پیسہ برا ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ کوئی چیز دنیا میں بری نہیں ہوتی، اس کو استعمال کرنے والا یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ یہی پیسہ ہے، اس سے مجلس حسین کرا سکتے ہو، اسے 4 یتیموں کی مدد کر سکتے ہو، اسی پیسے کے ذریعے سے زیارت کربلا پہ جا سکتے ہو، اسی پیسے کے ذریعے سے حج و عمرہ کر سکتے ہو۔ اب یہ تیرے اوپر ہے، تو پیسہ نیاز حسین پہ لگا رہا ہے یا کسی حرام نشے پہ لگا رہا ہے۔ اختیار تیرے پاس ہے۔ پیسہ برا نہیں، استعمال کرنے والا برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے۔ مٹیریل خدا تجھے دے رہا ہے، لیکن اس مٹیریل سے تو بنا کیا رہا ہے؟ آپ کو مٹی دی، اب اس مٹی اور اینٹوں سے کیا تو اللہ کا گھر بناتا ہے یا جہاں جا کے کوئی شراب خانہ بناتا ہے؟ یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ قصور مٹی کا نہیں، قصور بنانے والے کا ہے کہ تو کرتا کیا ہے۔ خدا نے تجھے انرجی دی ہے، وہ غضب کی صورت میں بھی ہے، وہ شہوت کی صورت میں بھی ہے، وہ ہنگر کی صورت میں بھی ہے، مختلف صورتیں ہیں تیرے وجود میں۔ اب اس چیز کو تو استعمال کہاں کر رہا ہے وہ تمہارے اوپر ہے۔ اگر صحیح راستے پر استعمال کرے گا تو عجیب حدیث سے فرمایا شیخ فی عیالہ کا نبی فی امتہ، جو بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، رسول فرماتے اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر نکل رہا ہے۔
ایک مزدور جو اپنی محنتیں، زحمتیں، انرجیاں لگا رہا ہے رزق حلال میں. فرمایا ایک مزدور جب رسول کے پاس آیا، مزدور تھا، لوگوں کے گھر بناتا تھا، جب رسول کے پاس آیا تو بدن سے پسینہ بہ رہا تھا، ناخنوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی. رسول خدا نے کہا آگے آؤ. جب آگے آیا تو اس کے ناخنوں پہ لگی ہوئی مٹی کو رسول نے بوسہ دیا اور فرمایا میرے پیارے صحابیوں، اس کے بدن سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں، یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو نیچے آ رہے ہیں. تسبیح صرف یہ نہیں کہ ہاتھ پہ تسبیح اٹھا اور اللہ اللہ کہو، پریکٹیکلی اگر زندگی اور انرجیز وہاں پہ لگا رہے ہو جہاں پروردگار عالم نے کہا، تو سانس لینا بھی عبادت ہے، رات کو سونا بھی عبادت ہے، قدم اٹھانا بھی عبادت ہے. عبادت صرف یہ 17 رکعت نماز کا نام نہیں، عبادت اس طرح سے زندگی گزارنا جس طرح سے خدا کو پسند ہے. رضا نا رضا اللہ، ہماری رضایت میں کس کی رضایت ہے؟ خدا کی رضایت ہے. تو اگر 1 گھنٹہ مجلس حسین میں آؤ اور جناب سیدہ کو راضی کرو تو ان کی رضایت میں کس کی رضایت ہے؟ خدا کی رضایت ہے. یہ صبح سے شام تک ہم اہل بیت کو راضی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ ان کی ہی رضایت میں کس کی رضایت ہے؟ خدا کی رضایت ہے. تو انسان کی فکر بدل جاتی ہے اگر انسان کو صحیح گائیڈ لائن مل جائے، اگر انسان کو صحیح ہیلپر مل جائے. تو خدا نے انسان کو گائیڈ لائن دی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی انسان اس گائیڈ لائن کو پڑھے اور سوچے اور غور و فکر کرے. چھوٹا سا غلط عقل کا استعمال نہ کرنا، ایسے ترجمے، ایسی تفسیریں کرو جو معاشرے میں پریکٹیکل بھی ہوں. تو پتہ چلا کہ یہاں مدد سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ بیٹھے تھے، کیونکہ وہ مانگو نہ مانگو خدا تو مدد کرتا ہے. تو یہاں مدد کوئی خاص مدد ہے جو مانگنے سے ملتی ہے. فرمائے وہ کیا ہے؟ آگے خود خدا نے کہا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم. یہ مدد در ہدایت ہے. ہدایت میں اللہ سے تم نے مدد مانگنی ہے. طالب ہدایت بنو گے تو خدا کیا عطا کرے گا؟ ہدایت دے گا. کچھ علماء نے اس طرح سے ترجمہ کیا کہ ایاک نعبد، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ایاک نستعین، واو عاطفہ بول دیا اس کو، مطلب پچھلے جملے کو اگلا جملہ آپس میں کیا کر رہا ہے؟ جوڑ رہا ہے. کہ خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. ایک واو ہوتا ہے جو اگلے جملے کو پچھلے سے الگ کر دیتا ہے، ایک واو ہوتا ہے جو اگلے جملے کو پچھلے جملے سے جوڑ دیتا ہے. کہ خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت میں کس سے مدد مانگوں گا؟ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کیونکہ اگر مجھے تو نے پیدا کیا تو تیری عبادت کیسے کرنی ہے مجھے بتائے گا کون؟ تو بتائے گا نا. ایسا نہیں کسی پنڈت کے پاس چلا جاؤں مجھے بت پرست بنا دے، آتش پرست بنا دے، نجومی بنا دے. اب میں یہاں آیا کس طرح تیری عبادت کروں؟ کیا ذکر کروں؟ کیا دوڑ لگاؤں؟ کیا مصلی پہ بیٹھ جاؤں؟ یہ طریقہ عبادت کون بتائے گا کہ صبح کی 2 ہے، دوپہر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، طواف 7 ہیں، صحیح کیسے کرنی ہے، قربانی کیسے کرنی ہے؟ یہ ساری عبادت کون بتائے گا؟ پروردگار عالم بتائے گا. اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اب مدد کیسے مانگوں؟ تو کیسے مانگو؟ کہو اہدنا الصراط المستقیم. اب طریقہ بتا رہا ہے خدا مدد مانگنے کا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پھر آگے خود بتا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. بڑی پیاری آیت ہے قرآن کی، کوئی کنفیوژن خدا نے نہیں رکھا. اب مدد بھی کر رہا، دعا مانگ سیدھے راستے پہ. کون سا راستہ؟ کون کا راستہ؟ جو نعمت والے ہیں. 2 چیزیں یاد رکھیے، اگر قرآن کی تفسیر خود بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ایک آیت ہوتی ہے مجمل، ایک آیت ہوتی ہے مفصل. مجمل مطلب اجتماعی جملہ بول دیا کہ سیدھے راستے پہ چلا، مجمل ہے. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو کیا کیا؟ نازل کیا. پچھلے جملے کی تفصیل اگلے جملے میں آ گئی. اب پروردگارہ کون سے نعمت والے؟ اس امام بارگاہ میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو کہے کہ میں نعمت والا نہیں. ہاں، کائنات میں مکھی بھی اٹھاؤ گے کہے گی مجھ پر اللہ کی نعمت ہے. مچھر بھی اٹھاؤ مجھ پر اللہ کی نعمت ہے. روڈ پہ کوئی گدھا کھڑا ہوگا وہ بھی کہے گا مجھ پر اللہ کی نعمت ہے. تو کیا ان کے پیچھے لگوں؟ کہ ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا نا. تو کون سا بندہ ہے جس پہ رب کی نعمت نہ ہو؟ پتھر پر بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. شکم میں جو لقمہ جا رہا ہے اللہ کی نعمت ہے.
جگہ جگہ خدا کس نعمت والے کی، کیونکہ امت نے تو لسٹ بنا دی، فلاں بھی نعمت والا، فلاں بھی نعمت والا، فلاں بھی نعمت والا، مجھے کیسے پتا چلے میں کس نعمت والے کے پیچھے لگوں؟ آدھے نعمت والے صفین میں ادھر کھڑے ہیں، آدھے ادھر کھڑے ہیں، آدھے جمل میں ادھر کھڑے ہیں، آدھے ادھر کھڑے ہیں، یہ تو کنفیوژن ہوا، یہ تو راہ حل نہ ہوا، یہ تو مسائل میں الجھانا ہوا۔ پروردگارہ کس نعمت والے کے پیچھے چلوں؟ تو اللہ کیا بات ہے کہ گھبراتے کیوں ہو؟ مجمل جملہ بولا ہے تو آگے تفصیل بھی تو بتائیے، تفصیل میں جاؤ گے تو چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اے خدا ہدایت کے راستے پہ چلا، تفصیل آئی کون سا ہدایت کا راستہ؟ کہا جو سیدھا راستہ ہے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ کہ صاحبان نعمت والا راستہ۔ کہ کون سے صاحبان نعمت؟ عبادی غیر المغضوب علیہم، ہر نعمت والا نہیں، وہ نعمت والا جس پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوتا۔ ایسے نعمت والے لیکن ان کے پیچھے نہ لگنا جن سے میں خدا کبھی غضبناک رہا ہوں۔ اب غضب خدا کب آتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے، بت پرستی گناہ، شراب پینا گناہ، زنا کرنا گناہ، جھوٹ بولنا گناہ۔ فرمایا ایسا نعمت والا نہیں جو 40 سال بت پرست رہا ہو، ایسے نعمت والے نہیں جنہوں نے زندگی میں گناہ کیا ہو اور میں خدا کیا رہا ہوں؟ غضبناک رہا ہوں۔ تو ایسا نعمت والا جو کبھی بھی راہ گمراہی پہ نہ رہا ہو، جس میں میں خدا کبھی غضبناک نہ ہوا ہوں۔ یقیناً جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رب کیا ہوتا ہے؟ غضبناک ہوتا ہے۔ تو پہلی صفت نعمت والوں کی غیر المغضوب علیہم، میں خدا کبھی ان پہ غضبناک نہیں ہوتا۔ دوسری صفت وَلَضَّالِّينَ، ایسے نعمت والے جو زندگی کا ایک لمحہ بھی راہ گمراہی پہ نہیں چلے۔ ارے جب جب جس کا نام آتا ہے تو رضی اللہ کہا جاتا ہے، لیکن عجب ہے جب علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ بولا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ لقب پیچھے والوں کو بھی دے دو، کا نہیں دے سکتے۔ جناب کیوں نہیں دے سکتے؟ کا کیونکہ سب کے سر بتوں کے سامنے جھکے تھے، ایک ہی سر تھا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکل حل کرو، مشکل کشا علی، نعرے اس سے اور گائیڈ لائن خدا کیا دے کہ ہدایت بھی میں دیتا ہوں، راستہ بھی میں دکھاتا ہوں، نعمت والوں کا میں بتا رہا ہوں، اور 2 صفات ان کی بتا دیں۔ کبھی خدا ان پہ غضبناک نہیں ہوتا، مطلب یہ نعمت والے اہل غضب نہیں ہیں، یہ نعمت والے وہ ہیں جو ضالین نہیں ہیں، کبھی گمراہ نہیں رہے۔ اور جب قرآن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسوں کو ڈھونڈو گے تو ایک آیت ملے گی، آواز آئے گی، انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کچھ ایسے ہیں فرمایا کہ کبھی رجس ان کے قریب نہیں جاتا، کبھی نجاستیں ان کے قریب نہیں جاتی، کبھی یہ نجاستوں کے قریب نہیں جاتے۔ تو یہ تو وہ ہے نا کہ جن پہ کبھی خدا کا غضب شامل نہیں ہوتا۔ اور قرآن کہہ رہا غیر المغضوب، ایسے نعمت والے جن پہ میں خدا غضبناک نہیں ہوتا۔ پھر رسول یہی جملے استعمال کرے، فاطمہ بضعۃ منی، یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اسے غضبناک کیا مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا خدا کو غضبناک کیا۔ کا غیر المغضوب علیہم، یہ وہ نعمت والے ہیں جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوتا۔ تو میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی، جناب آپ امام بارگاہ میں آپ نے کہا فلاں مومن بڑا غضب میں تھا، میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے پتا چلا، چہرے پہ لالی تھی، غصہ تھا۔ فلاں مومن آج بڑا خوش تھا، میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ فیس ایکسپریشن سے پتا چلا کہ جناب آج شرما رہا تھا، آج خوش تھا، آج غضبناک تھا۔ میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے خدا کب غضبناک ہوتا ہے؟ چہرہ تو اس کا ہے ہی نہیں کہ میں فیس دیکھ کے بتاؤں کہ آج خدا بڑے غصے میں ہے، آج خدا بڑا خوش ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟ چہرہ تو ہے ہی نہیں نا کہ بندہ چہرہ دیکھ کے بتائے۔ فرمایا میرے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، من ابغضها
فقد ابغضنی، ان کے چہروں کو دیکھو، یہ جس سے خوش ہیں میں خدا اس سے خوش ہوں، یہ جس پہ غضبناک ہو جائے میں خدا اس پہ غضبناک ہوں۔ اب امت پر ہے کہ دیکھے فاطمہ کس پہ غضبناک تھی اور کن مومنوں سے خوش ہیں۔ ابھی آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے اس بی بی کو راضی کیا جائے، کیونکہ اس بی بی کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے، ان کے غضب میں۔ ایک حدیث نہیں سینکڑوں احادیث ہیں کہ فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کے ذکر کو کرنا عبادت ہے۔ فرمایا علی مومن اور منافق کی پہچان کا نام ہے، اگر ان کا نام لو چہرے کھلے تو مومن ہیں، چہرے بگڑے تو منافق ہیں۔ ارے پہچان تو اللہ کا نام ہونا چاہیے نا، کہ خدا کا نام لے تو پتا چلے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا کا نہیں، لیکن علی کے نام سے پتا چلتا ہے، کیونکہ یہ وہی ہیں جن سے پتا چلتا ہے خدا کس پہ غضبناک ہے، کس سے ناراض ہے۔ یہ پہچان پروردگار عالم ہے۔ اتنا صریح خدا ایڈریس بتا رہا ہے، لیکن امت ایڈریس پڑھنے کے بعد بھی غلط جگہوں پہ چلی جائے کہ قصور ہمارا نہیں ہے، گائیڈ بک کا نہیں ہے، ہیلپرز کا نہیں ہے، امت کا ہے کہ بندہ کوئی چھوٹا سا ٹی وی بھی لے کر آئے، اس پہ لکھا ہو جناب خود اس پہ پیچکش نہیں لگانا، خود اس کی مرمتیں نہیں کرنا، ورنہ گارنٹی سے کیا ہو جائے گا، باہر نکل جائے گا۔ بندہ کہے میں کیوں ہیلپ لائن کو فون کروں، آدھا میکینک تو میں خود ہی ہوں، جس طرح آدھے مجتہد اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، آدھا میکینک تو میں خود ہی ہوں، میں تو خود ہی اپنے کاموں کو انجام دوں گا۔ تو پھر انسان کی گارنٹی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو صاحب عقل ہونا چاہیے۔ اب راستے کی بات آئی، یہاں سے بس ہم مڑیں گے کسی اور گلی کی طرف، کیونکہ 2 مجالس اور ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ راستہ کن کا راستہ ہے۔ کا ایک راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ایک ایسا راستہ جس پہ نعمت ہی نعمت ہی نعمت ہے۔ ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل۔ اب پریکٹیکلی دنیا میں کوئی راستہ ڈھونڈو آپ جس پہ نعمت ہی نعمت ہو۔ اب خدا کہے نا کچھ ایسے ہیں جن پہ میں غضبناک نہیں ہوتا، تو پریکٹیکلی آپ نے ڈھونڈنا ہے نا، کون ہے ایسا؟ میں ہوں نہیں، مجھ پہ خدا غضبناک۔ فلاں صاحب ہیں کہ نہیں 40 سال تک بت پرست رہے، فلاں صاحب ہے کہ نہیں نافرمانی کی، فلاں کا نہیں قتل کیا، نہیں غیبت کی، یہاں پہ یہ خطا کی، تو کون ہے؟ پریکٹیکلی آپ نے وہ فرد ڈھونڈنا ہے۔ جب وہ مل گیا تو آپ نے اس کو کیا بنانا ہے، رول ماڈل بنا۔ کسی کے لیے نہیں کہا کہ فلاں حق کے صاحب ہیں، حق کے ساتھ ہیں، حق ان کے ساتھ ہے، یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا فلاں کہاں جا رہے ہیں۔ امیر المومنین کے لیے کہا گیا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ جملوں پہ آپ غور کریں کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ جبکہ کانٹرڈکشن کتنی ہے، پہلے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، بھائی جب دونوں ساتھ ہیں تو پھر یہ کیوں کہا یہ نہ دیکھنا یہ کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ مطلب یہاں رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کہیں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق کہیں اور جائے، لیکن تو کہاں جانا، علی کے پیچھے۔ ذرا اس کو کھولیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حق مطلب رائٹ، صحیح۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے جو تجھے صحیح لگ رہا ہو وہ صحیح نہ ہو، اور تو اسے صحیح سمجھ کے جمل میں پیچھے چلا جائے، صفین میں پیچھے چلا جائے۔ حدیث ہے نا، کہتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابی ہیں ستاروں کی مانند، جس کے پیچھے بھی لگے ہدایت ملے گی۔ دعا مانگی اہدنا، ہدایت دو۔ اب امت فلسفہ کیا جھاڑ رہی ہے کہ جس کے پیچھے بھی لگے۔ آپ کویت میں ہیں، آپ نے کہا میں نے جانا ہے مدینہ، تو کہا مولانا مدینے کا راستہ کون سا ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ اتنے مومنین آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کے پیچھے بھی لگو گے مدینے پہنچ جاؤ گے۔ آپ نے گاڑی نکالی، کبھی اس مومن کے پیچھے اپنے گھر گیا، کبھی اس کے پیچھے کہیں اور چلا گیا۔
آپ پورے کویت میں گھومتے رہے، مدینے کوئی گیا ہی نہیں، لیکن مولوی کہہ کر گیا ان میں سے کسی کے پیچھے بھی لگو گے کہاں پہنچو گے؟ مدینہ پہنچو گے۔ اب امت کا کیا قصور؟ ان کو تو یہ بتایا گیا کہ کسی کے پیچھے بھی جاؤ گے تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اب کہا کہ امیر کے پیچھے گیا اور مارا گیا تو جنتی، علی کے پیچھے گیا مارا گیا تو جنتی، جمل میں فلاں کے پیچھے گیا مارا گیا تو جنتی، علی کے لشکر میں تھا تو مارا گیا تو جنتی، یہاں والا بھی جنتی وہاں والا بھی جنتی، مارنے والا بھی رضی اللہ مرنے والا بھی رضی اللہ۔ کیونکہ حدیث کی جس کے پیچھے بھی لگو، جناب پیچھے تو لگا مارا تو گیا، لیکن رائٹ اور رانگ کا پتہ کیسے چلے؟ یہ کیسے ممکن ہے مارنے والا بھی رائٹ ہے مرنے والا بھی رائٹ ہے؟ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو مارا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور یہاں موت کا مذاق بنا دیا گیا کہ فلاں بھی مرا تو جنت میں، فلاں بھی مرا تو جنت میں۔ اب ان امتیوں کے لیے رسول نے حدیث فرمائی، کیونکہ تجھے یہ کہا جائے گا، کیونکہ ایک سادہ آدمی ہے، وہ دیکھتا ہے بڑی بڑی شخصیات، کوئی دائیں کوئی بائیں گھوم رہے ہیں جنگوں میں ادھر ادھر، سب کو کیا سمجھ رہا ہے؟ حق سمجھ رہا ہے نا، فلاں صاحب بھی حق پر ہیں۔ اب ایک آدمی ڈیلی امام بارگاہ میں آتا ہے، یہاں کی کوئی بڑی کمیٹی ہو 10-15 لوگ ہوں تو وہ کیا سمجھے گا؟ سارے کے سارے سسٹم کے ساتھ کیا ہیں؟ جڑے ہوئے ہیں۔ تو امت تو ایسے ہی تھی، امت سب کو حق سمجھ رہی تھی۔ اب یہاں رسول نے فرمایا یہ نہ دیکھنا جسے تو حق سمجھ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ ابن زیاد بھی جب کوفے میں آیا تو حسین کا لباس پہن کر آیا تھا۔ یہ بھی جب تجھے گمراہ کرتے ہیں تو رسول کا نام لے کر گمراہ کریں گے، اللہ کا نام لے کر گمراہ کریں گے۔ کوئی مفتی یہ نہیں کہتا میرا فتویٰ ہے، وہ تو قرآن سے استدلال کر کے بولتا ہے فلاں مشرک ہے کیونکہ اللہ نے کہا، فلاں کافر ہے کیونکہ اللہ نے کہا، فلاں کا قتل جائز ہے کیونکہ اللہ نے کہا۔ وہ استدلال قرآن سے لاتا ہے۔ فرمایا یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، تیری نگاہ علی پہ ہونی چاہیے، رول ماڈل پہ ہونی چاہیے، نظریے پہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ علی نظریہ بھی ہے، علی رول ماڈل بھی ہے۔ یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ ان الحسن والحسین، یہ دونوں میرے بچے امام ہیں، چاہے کھڑے رہے تب بھی امام ہیں، چاہے بیٹھے رہیں تب بھی امام ہیں۔ یہ تیرے ماڈل ہیں، ان کے دامن کو تھامو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ تو ایک ہے تھیوری، ایک ہے فزیکل۔ اب آتے فزیکل کی طرف کا ایک راستہ ہے جس پہ نعمت ہی نعمت ہے۔ میں نے کہا چیلنج ہے پوری دنیا کو، ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے، انسانیت کی خدمت کی باتیں کرنے والے، سب کو چیلنج ہے جناب۔ امریکہ سے کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا سے UK اور یورپ گھوم لو، پورا افریقہ چھان مارو، مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی ایک راستہ، زیادہ نہیں 2 کلومیٹر کا راستہ دکھا دو جس پہ نعمت ہی نعمت ہو۔ واللہ پوری دنیا گھوم لو گے تجھے 2 تو کیا 1 کلومیٹر کا بھی راستہ نہیں ملے گا جس پہ نعمت ہی نعمت ہو۔ لیکن آؤ علی کے چاہنے والوں کے پاس، تجھے 80 کلومیٹر کا راستہ دکھانا جو نجف سے شروع ہوتا ہے کربلا تک جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جس کے چپے چپے پہ نعمت ہے، جس کے چپے چپے پہ انسان کی خدمت ہے، جہاں ایثار و سخاوت پایا جاتا ہے، جہاں انسانوں کو پکڑ پکڑ کے سفروں پہ بٹھا بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کہاں اتنی خدمت کی جاتی ہے، جہاں ڈاکٹر بھی ہے تو فری میں خدمت کر رہا ہے، انجینئر بھی ہے تو فری میں خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے دوست 1-1.5-2 سال پہلے حج میں 550-600 لوگ مارے گئے۔ ہم نے فون کیا جناب آپ خیریت سے تو ہیں؟ کہ مولانا ہمیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا اتنے لوگ مارے گئے آپ تو خیریت سے ہیں؟ کہ بھائی ہم تو ایک کلاس کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو عرفات کے خیموں میں ایسی، ہمارے کھانے بوفے سسٹم والے۔ میں نے کہا یہ کون تھے بیچارے جو مارے گئے؟ کہ ان کوئی پیکیج میں بیچارے تھے نہیں، یا لوکلز تھے، یا ایسے جو کسی پیکیج میں نہیں تھے تو پیاس کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے ویسے مارے گئے۔ میں نے کہا اللہ کے حج میں بھی جاؤ گے پیکیج ملیں گے، حسین کے راستے میں کوئی پیکیج نہیں ہے۔
قافلے والے پیکیج بناتے ہیں لیکن راہ اربعین پہ کوئی پیکیج نہیں ہے. موقف لگے ہوئے ہیں, کہیں نہیں لکھا کہ یہاں صرف کویتی کھا سکتا ہے, پاکستانی نہیں کھا سکتا, یا انڈین بیٹھ سکتا ہے, ایرانی نہیں بیٹھ سکتا. فرمایا سب کھانا جو امیر کو ملتا ہے وہی غریب کو ملتا ہے, بستر جو امیر کو ملتا ہے وہی غریب کو ملتا ہے, جو ٹریٹمنٹ امیر کے لیے ہے وہ غریب کے لیے ہے. کیونکہ حسین کے راستے میں امیری اور غریبی کو نہیں دیکھا جاتا, محبت حسین کو دیکھا جاتا ہے, عزادار حسین کو دیکھا جاتا ہے. یہاں رنگ نسل کی تفریق ختم ہو جاتی ہے, بس یہ ہے کس کے چاہنے والے ہو, حسین کا چاہنے والا ہوں. عجیب مزاج حسین بدل دیتے ہیں اس راستے پہ, انسان کو سخی بنا دیتے ہیں, انسان کے وجود میں ایثار کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں. تو آج تشیع کی بقا اگر ہے تو اس راستے کی وجہ سے ہے. کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, یہ حسین چراغ ہدایت ہے, اہدنا یہ چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات بھی ہے. فرمایا ایک بندے سے ایڈریس پوچھو راستہ بتاتا ہے, دوسرا تجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. فرمایا حسین چراغ بھی ہے, کشتی بھی ہے, تجھے راستہ دکھاتا بھی ہے, اپنی کشتی میں سوار بھی کراتا ہے اور نجات کے دروازے پر لے کر بھی جاتا ہے. کہ مولانا کشتی تو چلتی ہے. میں نے کہا اگر چلتا ہوا دیکھنا ہے تو اربعین حسین چلا جا, دیکھ کس طرح یہ کشتی چل رہی ہے. اور مجلس حسین میں یہ کھڑی ہوئی کشتی ہے. فرمایا یہاں جسم کھڑے ہیں, فکر کو حرکت دیتے ہیں حسین, ایک جگہ سے دوسری جگہ تک افکار بشر کو لے کر جاتے ہیں. یہ وہ کشتی نجات ہے. آج تشیع کو عزت ملی, اسی ذکر حسین کی وجہ سے عزت ملی, فرش عزا حسین کی وجہ سے عزت ملی. شیعہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے پر مجلس حسین کو نہیں چھوڑتا. جنہوں نے ذکر کو چھوڑا ان کی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو گئیں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا, میں نے کہا سوچنا چاہیے امت کو, دو معاشرے, ایک معاشرہ اہل بیت کا چاہنے والا, دوسرا معاشرہ جو اہل بیت سے دور ہے. میں نے کہا دونوں معاشروں کو ذرا سنجیدہ طریقے سے سوچنا چاہیے کہ 50 سے 40 سے زیادہ ممالک تھے لیکن وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرت نہ تھی. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کی جرت نہ تھی. اور جرت کس کو اللہ نے دی؟ جو حسین کا چاہنے والا تھا, جو علی کا ماننے والا تھا. انہیں اتنی جرت دی کہ یزیدیوں سے ٹکر بھی لے سکیں, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکیں. تو میں نے اپنے کسی بھائی کو کہا, میں نے کہا ذرا سوچ تو صحیح, امت تو بہادر ہے لیکن تو بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکا, بہادر رہبر پیدا نہ کر سکا. جبکہ نماز بھی تیرے پاس ہے, روزہ بھی تیرے پاس ہے, حج بھی تیرے پاس ہے, خیر و خیرات میں بھی تو پیش ہے. میں نے کہا سارے کام ہم بھی کرتے ہیں, نماز آپ بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں, روزہ آپ بھی رکھتے ہو ہم بھی رکھتے ہیں, حج پہ آپ بھی جاتے ہو ہم بھی جاتے ہیں, عمرے آپ بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں, خیر و خیرات آپ بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں, صوم و صلات کے پابند آپ بھی ہو ہم بھی ہیں. میں نے کہا سوچو تو صحیح, یہ سارے کام آپ بھی کر رہے تھے, یہ سارے کام میں بھی کر رہا تھا, اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے, میں بہادر لیڈر پیدا کر سکا. سوال ہے میرے پاس ایسا کیا تھا جو تیرے پاس نہیں تھا؟ میں نے کہا روزہ تھا, صوم و صلات تھا, حج عمرہ تھا, سب کچھ تیرے پاس تھا, پر ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھا فرش عزا حسین. لبیک یا حسین, 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 نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یہ فرش عزا کی نعمت کے بدولت ہے کہ آپ نے بہادر رہبر پیدا کیے. جس قوم کے پاس آئیڈیولوجی آف ابا عبداللہ الحسین ہے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا, یہ فکر کس کی ہے؟ ابا عبداللہ الحسین کی فکر ہے. ایک شیعہ مجلس دکھاؤ جس کے آخر میں شہادت نہ پڑھی جاتی ہو, جہاں چھوٹے سے چھوٹا بچہ آئے اور اس کو فکر شہادت دی جائے, فکر قربانی دی جائے, فلسفہ شجاعت بتایا جائے, موت کا خوف اس کے سینے سے نکال دیا جائے کہ 14 سال کا قاسم ہے لیکن چچا یہ کہے قاسم کیف عندک الموت, تیرے لیے موت کیسی ہے؟ یہ کہے چچا اگر زندگی تجھ پہ قربان ہو جائے تو فرما احلا من العسل, وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ فلسفہ کہاں دیا جاتا ہے؟ فرش عزا پہ دیا جاتا ہے. بڑے بڑے اعتراضات ہوئے, شیعہ مجلسوں پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اس دن بھی جواب دیا تھا.
کروڑوں لگا دیتے ہیں. پاکستانی قوم تقریباً 4 سے 4.5 ارب روپے 2 مہینوں میں امام حسین کے ذکر پہ لگاتی ہے. اعتراض کیے جناب یہ پیسہ مسجد پہ لگا دیتے, یہ پیسہ غریبوں پہ لگا دیتے, یہ پیسہ یتیموں پہ لگا دیتے. دنیا کو آج سمجھ آئی, 2025 میں سمجھ آئی کہ شیعوں کو مجلسوں سے ملتا کیا ہے. جناب یہ ہم پیسہ مجلسوں پہ نہیں لگاتے, ہم اپنی نسلوں پہ لگاتے ہیں. فرش ازا نسل بناتا ہے, فرش ازا ذہن بناتا ہے. ہاں اسی پیسے سے 4 یتیموں کی مدد کر سکتے ہو, لیکن مجلس میں جو 4000 لوگ آتے ہیں ہم ان 4000 کو یتیم پرور بناتے ہیں, ہم ان 4000 کو مخیر و سخی بناتے ہیں. فرش ازا ہے جو حر بناتا ہے, فرش ازا ہے جو حبیب بناتا ہے, فرش ازا ہے جو ابو ذر غفاری بناتا ہے. یہ فرش ازا ہے جو قوموں کو بہادر لیڈر دیتا ہے, کیونکہ فرش ازا پہ کیا ہوتی ہے تربیت. ریکارڈ ہے دنیا کا کوئی مذہب, کوئی فرقہ, کوئی مکتب ایسا نہیں جو اتنے لیکچر سنتا ہو جتنے علی کے چاہنے والے سنتے ہیں. دنیا کے کسی خطیب کے پاس یہ نعمت نہیں جو شیعہ خطبہ کے پاس ہے. ان کے مولوی ترستے ہیں لوگوں سے بات کرنے کے لیے, جمعے میں لوگ ان کو ملتے ہیں اور وہ بھی خاص ایج کے لوگ ملتے ہیں. لیکن فرش ازا پر 7 سال کے بچے سے لے کے 90 سال تک کا بوڑھا آتا ہے, مرد بھی ہے عورت بھی ہے. کہ کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین کتنی آپ کی تربیت کر رہے ہیں اس تلاطم کے زمانے میں جہاں نسلوں کے ایمان کو چرایا جا رہا ہے. یہ فرش ازا ہے جو سفینہ نجات بن کے آپ کی قوموں کو اور نسلوں کو کیا دے رہا ہے, نجات دے رہا ہے. فرمایا یہ آخری زمانہ کیوں اہم ہے کہ نبی فرماتے آخری زمانے کی امت نیک و صالح میرے اصحاب سے بھی افضل ہوگی, کیونکہ انہوں نے دیکھ کے مانا, یہ نہ دیکھ کے مانے گا. دوسرا فرمایا آخری زمانے کا فلسفہ یہ تھا کیونکہ ہر نبی کے زمانے میں امت میں ایک عیب تھا. کبھی کسی نبی کے زمانے میں امت چیزوں کو بیچنے میں وزن کو کم و زیادہ کیا کرتی تھی, اللہ نے عذاب نازل کیا. کبھی کوئی امت بت پرست تھی, خدا نے عذاب نازل کیا حضرت نوح کے زمانے. کبھی کوئی امت آتش پرست تھی, کبھی حاکم پرست تھی, کبھی حضرت لوط کے زمانے میں ہم جنس پرست تھی امت. فرمایا ہر نبی کے زمانے مطلب لوط کے زمانے میں لواط کی بیماری تھی, نوح کے زمانے بیماری نہیں تھی, عیسیٰ کے زمانے بیماری نہیں تھی, موسیٰ کے زمانے بیماری نہیں تھی. ہر نبی کے زمانے میں خاص بیماری. کا آخری زمانے کی بدی یہ ہے کہ جتنی بیماریاں انبیاء ما قبل کے زمانوں میں تھیں وہ ساری بیماریاں اس زمانے میں ہوں. چیزوں کو کم و زیادہ بیچنا بھی ہوگا, LGBT بھی ہوگی, ہم جنس گرائی بھی ہوگی, بت پرستی بھی ہوگی, مادہ پرستی بھی ہوگی. کہ آخری زمانے فرمایا دینہم دنانیرہم, کہ لوگوں کا دین کیا بن جائے گا, دینار و پیسہ بن جائے گا. ہمتہم بطونہم, ان کی ہمتیں ارادے کیا بن جائیں گی, شکم بن جائیں گی. مطلب صبح سے شام تک ہم غم یہ ہوگا کہ رات کا کھانا کیا کھانا ہے. مہینوں کے مہینے پلاننگ ہوگی کہ فلاں ہوٹل پہ جا کے ہم نے کون سا کھانا کھانا ہے. اس کی زندگی پیٹ پر, اور دین اس کا سکہ بن جائے گا. دین کا مطلب کیا, حسین نے دین کے لیے جان دی, دین کے لیے جان لی. یہ دین ہے جس پہ جان دی بھی جا سکتی ہے, جان لی بھی جا سکتی ہے. اور فرمایا اس کا دین پیسہ بن جائے گا. یہ پیسے کے لیے جان دے گا بھی, پیسے کے لیے جان لے گا بھی. یہ اسلحہ کیا ہے, پیسہ ہے. 500 ملین کا اسلحہ بیچا جاتا ہے. پتہ بھی ہے ایک ایک گولی بے گناہ کے بدن میں جا سکتی ہے, انسان کی قاتل بن سکتی ہے. لیکن نہیں, یہ سیلفشنس کا زمانہ کہ ہر ملک کہتا میں بچ جاؤں, دوسروں کو آگ لگتی ہے تو لگ جائے. کانسیپٹ آف اسلام یہ نہیں تھا. فرمایا دینہم دنانیرہم, ہمتہم بطونہم, قبلتہم نساؤہم. ان کی ڈائریکشن ہے کون سیٹ کریں گی, معاشرے کی خواتین سیٹ کریں گی. فرمایا آخری زمانے کی نشانیاں جو رسول بتا کر جا رہے ہیں. اب اس تلاطم زمانہ میں آپ کی نسلیں چاہے ویسٹ میں ہوں یا ایسٹ میں ہوں, آج کون بچا رہا ہے آپ کی عفتوں کو, آپ کے حیا کو, آپ کے ذہنوں کے تلاطم کو کون بچا رہا ہے؟ فرش ازا حسین ابن علی ہے جو آپ کو کیا دے رہا ہے, ڈائریکشن دے رہا ہے. یہ دنیا کے کئی ممالک کو گھومنے کے بعد تجربہ بتا رہا ہوں. کئی لوگ ویسٹ چلے گئے, نسلیں تباہ ہو گئیں. وہاں پر بھی میں نے بعض لوگوں کی 3rd جنریشن کو بچتا ہوا دیکھا, لیکن وہ تھے جو فرش ازا حسین سے جڑے ہوئے تھے, جنہوں نے اپنے بچوں کو حسین کے ساتھ جوڑ کے رکھا. خدا نے ان کو ہدایت دی.
اور آج تو معجزہ امام حسین ہے کہ امام حسین نے شیعوں کو 40 دیا. یہ پیکیج ہے. یو کے کا مومن تھا مولانا میرا بچہ ذرا بیرا روی کی طرف جا رہا ہے, میں نے کہا اس کو حسین کے 40 پہ لے جا, 7 دن میں اس کی زندگی بدل جائے گی. یعنی 7-8 دن میں امام حسین آپ کو پورے سال کا حسینی کلچر دے دیتے ہیں, حسینی فکر دے دیتے ہیں. وہاں جو اسلام کا چہرہ بگاڑا جاتا ہے یہاں پہ آ کے ذہن مدہوش ہو جاتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ زمین پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں جو انسان کتنی کیا کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں, حسین کی طرف جا رہے ہیں, پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں. فرمایا یہ وادی کس کی وادی ہے؟ عشق کی وادی ہے, محبت کی وادی ہے. یہ وہ راستہ ہے جو صاحبان نعمت کا راستہ, جو ہم مجلسیں کرواتے ہیں. یہ مجلس نہیں, یہ اپنی نسلوں پہ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ. ان کی فکر کو بنایا جاتا ہے. اب فکریں جب مضبوط ہوتی ہیں پھر خمینی جنم لیتے ہیں. ماں خمینی کا جملہ فرمایا محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. محرم اور سفر ہے تو کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. محرم اور سفر کی وجہ سے اسلام ہے, کیونکہ اسی محرم اور سفر میں حقیقی اسلام کو بیان کیا جاتا ہے. فکر و آئیڈیالوجی آف ابا عبداللہ حسین کو بیان کیا جاتا ہے. ملینز آف ڈالرز آپ یمنیوں کو دے دیں لیکن اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ کس کی فکر ہے؟ یہ کس کی آئیڈیالوجی ہے؟ ابا عبداللہ حسین کی آئیڈیالوجی ہے کہ کبھی ظالم کے ساتھ کوئی سودے بازی نہ کرنا پیسے کی خاطر, کیونکہ تو وہ ہے جن کا دین دینار نہیں ہے, جن کا دین لا الہ الا اللہ ہے, جنہوں نے اصول دین پہ اپنی زندگیوں اور جانوں کو قربان کیا ہے. تو یہ فرش عزا ہے جو ہماری نسلوں کو کیا دیتا ہے؟ کامیابی دیتا ہے. وقت کی تھوڑی قلت ہے لیکن ان 2 دنوں میں فرش عزا کے تھوڑے فوائد, کیونکہ یہ وہ نعمت والوں کا راستہ ہے جہاں ہماری نسلیں بچ رہی ہیں. کل اگر کوئی پوچھے نا کہ فرش عزا سے تمہیں کیا ملتا ہے تو آپ 4-5 پوائنٹ بتایا کرو کہ جناب تیرے بچے فلم دیکھنے جاتے ہیں, اس سے پہلے کہ مجھ سے جواب مانگو آپ تو مجھے جواب دو. یہ 2 گھنٹہ فلم دیکھنے گیا, سنیما گیا, اسے کیا ملا؟ یہ بڑے بڑے سنگر منگوا کر کانسرٹس رکھے اور ہزاروں ڈالرز خرچے کر دیے کہ ٹکٹ $500 کا لے کر گئے. یہ تو بتا 1.5 گھنٹے کے ناچنے سے تجھے کیا ملا؟ 2 گھنٹہ مووی دیکھنے سے آپ کو کیا ملا؟ آپ وہ فائدہ بتاؤ, پھر ہم بتاتے ہیں کہ مجلس حسین نے میری نسل کو کیا دیا. یہ مجلس ہے جو حر بناتی ہے. سب سے پہلی چیز ترتیب ذرا اس طرح یاد رکھیے تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے. عاشورہ عین سے شروع ہوتا ہے. میں کچھ 10 عین آپ کی خدمت میں رکھوں گا, ایک عین بچہ یاد کر لے کہ 10 عین مجلس حسین سے ہمیں ملتے. پہلا عین عین عقل ہے. مجلس حسین نسلوں کو عقل مند بناتی ہے. زندگی عقلائی زندگی رہنا سکھاتی ہے. کبیر المومنین فرماتے ہیں علی کا شیعہ عقل مند ہے. مولا کیسے عقل مند ہے؟ دلیل فرما عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے, سلیکشن سے چلتا ہے, انتخاب سے چلتا ہے. جناب خود کو دیکھو, میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں کا دیکھو. تم نے زندگی میں کس کو سلیکٹ کیا؟ تمہارا انتخاب بتاتا ہے. لباس کا انتخاب, بیوی کا انتخاب, دوست کا انتخاب, جاب کا انتخاب, گھر کا انتخاب, کس ملک میں رہنا ہے, کہاں جانا ہے. پورا سال عزاداری کرنے کے بعد انسان کو یہ نہ بتاؤ میں کس ملک میں زندگی گزاروں. یہ پاکستان کسی علاقے کا بندہ, ہمارے دوست کا جاننے والا, 21 گریڈ کا آفیسر, آسٹریلیا کی محبت میں اپنی جاب چھوڑ کے گیا اور ملیشیا سے کشتی میں بچوں سمیت ڈوب کے مر گیا, جسے انتخاب کا پتہ نہ ہو. 2-2.5 ہزار لوگ ان سمندروں میں مر گئے. انگلینڈ گئے, مومن بیٹھا ہوا ہے کہ مولانا آج سب کچھ ہے میرے پاس, 40 کروڑ کی ملکیت کے گھر ہے میرے پاس. میں نے کہا بڑے خوش نصیب, رو رہا تھا. کہ کیسی خوش نصیبی؟ بیٹی میری نہیں, بیٹا میرا نہیں, نسلیں میری نہیں, جوانی کا جوش, لیکن پتہ نہیں میں اپنی جوانی کہاں لگاؤں. 4 لوگوں کو وہاں جاتے ہوئے دیکھتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے کیا. بھائی تو نے نسلیں بچائی ہیں تو اپنی نسلوں پہ توجہ دے. جو خدا نے تجھے دیا ہے اس پہ کیا ادا کر, رب کا شکر ادا کر. یہ دنیا کی صرف رنگینیاں, 4 مورگیج کے گھر اور گاڑیوں کو دیکھ کر, اپنے مولا فرماتے امیر کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑی کو تباہ نہ کیا کر. کہ فلاں کا اتنا بڑا گھر ہے, اپنی جھوپڑی کو بھول جائے.
پرائرٹیز کو سمجھا کر. پیسہ صرف نہیں ہوتا کامیابی, گاڑی صرف نہیں ہوتی کامیابی. آپ نے محنت کی, آپ نے کیا بچائی؟ نسل بچائی. ہو سکتا ہے جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں رہتے ہیں وہ سمجھے بھائی ہم نے کیا بنایا, نیشنلٹی بھی نہیں ملی, 20 سال گزر گئے, 25 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, میرا فلاں کزن, میرا فلاں دوست کوئی آسٹریلیا چلا گیا, کوئی کینیڈا چلا گیا, کوئی یو کے چلا گیا, نیشنلٹیز مل گئی, مولانا بچے برٹش بھی بن گئے. بھائی بچوں کا حال بھی تو جا کے دیکھ, نسلوں کا حال بھی تو جا کے دیکھ. تو نے ان ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کا ایمان تو بچایا, اپنی نسلوں کا محبت اہل بیت تو بچائی, ان کے اندر تک کلچر آف اسلام تو لایا, ان کی وجود کو, ان کی بنیادوں کو آپ نے مضبوط تو کیا. آپ وہ انسان بڑا بیکار انسان ہے جو ان ملکوں میں بھی رہے اور اپنی نسلوں کو بچا, وہ پھر آپ کی عدم توجہ ہے. تو وہ پھر اگر توجہ نہ دینے کے بعد تیرا بچہ یہاں ایسا ہے, سوچو وہاں جاتے تو کیسا ہوتا, وہاں تو اور 4 قدم آپ کی نسلیں کیا ہو جاتی, گمراہ ہو. یا کم از کم اتنا تو پتا ہے کہ بچہ ملحد نہیں بنے گا, کافر نہیں بنے گا, شرابی کبابی نہیں بنے گا. انسان کو سوچنا چاہیے. عجیب حدیث ہے, فرمایا مسلم معاشرے میں رہنا عبادت ہے. اگر نماز پڑھو نہ پڑھو یہ الگ چیز ہے, رہنا, صرف رہنا کیا ہے, عبادت ہے. کیونکہ زمین مسلمانوں کی ہے, اذانیں دی جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے میرے 40 گھر جو میرے ہمسائے میں ہیں سارے مسلمان ہیں, آگے بھی مسلمان, پیچھے بھی مسلمان, دائیں بھی مسلمان, بائیں بھی مسلمان. اور وہاں آپ جاؤ گے 40 کے 40 گھروں میں شراب پی جا رہی ہے, آگے بھی زنا ہے, رائٹ میں بھی زنا ہے, لیفٹ میں بھی زنا ہے, ادھر بھی شراب نوشی ہے, ادھر بھی شراب نوشی ہے. انسان کو سوچنا چاہیے. موصوف فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ, عقل مند کا انتخاب. 60 سال 70 سال کی زندگی کن چکروں میں پڑ گئے ہو. سوچو تو صحیح کہ اصل تمہاری دولت کیا ہے, تمہاری نسل ہے. اصل تمہاری قیمت کیا ہے, پروردگار عالم نے تمہیں دی ہے, وہ تمہارا ایمان ہے, اس کو بچاؤ. ہاں مولانا کیا, جب جاؤ کماؤ پیسے بناؤ, پھر ان ملکوں میں واپس آؤ جہاں تم اپنی نسلوں کو کیا کر سکتے ہو, بچا سکتے ہو. سروائیول, نسل کا سروائیول بڑا اہم ہے. وہاں پہ آپ جاؤ گے کئی ایسے نیم پڑھو گے آخر میں خان لگا ہے یا کوئی مسلم آخر میں اینڈ آتا ہے, دیکھنے والے کو پتہ نہیں لگتا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. ان سے پوچھو کون ہو, کہیں گے ہاں ہمارا دادا تھا, ہمارا پردادا تھا جو یہاں پہ آیا تھا, 70s میں آئے تھے, 80s میں آئے تھے. وہاں لیبنیز کی نسلیں جا کے دیکھو گے, دوسروں کی نسلیں جا کے دیکھو گے, تو انسان کو سوچنا چاہیے. فرمایا عقل مند کا پتہ, امیر فرماتے فرش ازا کیا دیتا ہے, عقل دیتا ہے. عقل مند کا پتہ اس کے انتخاب سے چلتا ہے. اور فرمایا علی والے عقل مند کا مولا کیوں کا, کیونکہ انہوں نے علی کو اپنا امام چنا. بہتر سے بہتر چناؤ عقل مند کی نشانی ہے. اور یہ فرش ازا ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت اس سے کرنا جو لائق محبت ہو, نفرت اس سے کرنا جو لائق نفرت ہو. ہمارے ہاں کنفیوژن نہیں ہے محبتوں میں, بحث لمبی ہے, کنفیوژن نہیں ہے محبتوں میں. حسین نے آپ کی محبتوں کو کلیئر کر دیا. ہم نہیں کہتے مرنے والا رضی اللہ, مارنے والا رضی اللہ, یہ کنفیوژن کا شکار ہیں. کسی بھی فرش عزا پہ حسینی بچے کو اٹھاؤ, 6-7 سال کا بچہ اٹھاؤ, صرف اتنا پوچھو یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا تو پوچھے گا, وہ 3 لعنتیں بھیج کے بتائے گا. اتنا کلیئر کانسیپٹ ہے اس کا کہ یزید پہ لعنت کی جاتی ہے. یہ فرش عزا نے اس کی محبت اور نفرت کو کیا کر دیا, خالص کر دیا. انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. انشاءاللہ باقی آئیں, کل آخری مجلس ہے, جتنے بیان کر سکے تو کریں گے. دوسری بڑی نعمت جو خدا نے آپ کو دی وہ اشک برابا عبداللہ الحسین, گریہ امام حسین. یہ کسی مسلمان کے پاس ہے ہی نہیں. کسی نے پوچھا کسی عالم سے کہ جناب امام حسین کا آنسو کرتا کیا ہے, کہ گناہوں کو مٹاتا ہے, گناہوں کو مٹاتا ہے. تو عرض کی کہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے, کہ گناہوں کو مٹاتا ہے. تو کہا پھر دونوں آنسو میں فرق کیا ہوا؟ ہمارے بھائیوں کے پاس توبہ کا آنسو, ہمارے پاس بھی ہے. یہ امام حسین پہ آ کے جو روتے ہیں, اگر ایک ہی چیز 2 کام کر رہی ہے تو میں 2 کیوں رکھوں؟ اگر توبہ کا آنسو میرے گناہ مٹا رہا ہے تو امام حسین پہ کیوں رہوں؟ کہیں ایک فرق ہے. کون سا فرق ہے؟ جو کبھی کبھی کپڑے نجس ہو جاتے ہیں, دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں. ابا نجس ہو گئی, آپ نے واشنگ مشین میں ڈالا, کیا ہو گئی, پاک ہو گئی. لیکن فرمایا کبھی کبھی کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں, سفید لباس سے داغ لگ گیا, کہا پانی سے یہ دھلتا نہیں,
داغ جاتا نہیں، کہ حسین کا آنسو وجود کے داغوں کو مٹا دے۔ دوسرا پہ عزیز یاد رکھیے، فرش عذاب پہ ذکر حسین میں خدا نے شفا بھی رکھی۔ آغا کافی شاید میں نے سنایا کہ نہیں، ان کے بیٹے کو کینسر ہوا، ذاکر امام حسین تھے، ڈاکٹر نے کہا آپ شفا چاہتے ہو تو آج کے بعد تقریر کرنا چھوڑو۔ کہتے 8 مہینے میں نے کسی سے بات نہیں کی، جو بھی کام تھا کاغذ پہ لکھ کے دیتا۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا، پہلی محرم کو مسائب، دوسری محرم کو مسائب، چھٹی محرم آئی، امام حسین سے شکایت، مولا حسین ایسا گلا کس کام کا جس سے میں آپ کا ذکر ہی نہ کر پاؤں؟ مولا لگتا ہے اپنے ذاکر کو محروم کر دیا، لگتا ہے مجھ سے ناراض ہوں مولا، سننا نہیں چاہتے۔ کہتا رو کے سو گیا خواب کے عالم ابا عبداللہ حسین کو، دوڑا دوڑا گیا، قدموں کا بوسہ دیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ امام نے فرمایا شیخ احمد کافی کے بیٹے اپنے مولا سے ناراض نہ ہوا۔ کس نے کہا کہ ہم تجھے سننا نہیں چاہتے؟ کہا جب ذکر کرتے تھے تو لوگ تجھے سننے آتے تھے۔ کہا جی مولا۔ فرمایا آج کائنات کا سب سے افضل ترین سامع تیرے لیے لایا ہوں، سننے والا۔ کون؟ امام حسین کا کمرے میں چل، ساتھ حجرہ تھا، کمرہ تھا، کمرے میں کیا دیکھا؟ رسول خدا تشریف فرما۔ کہا شیخ احمد کے بیٹے میرے قریب تو آ، شکایت کر رہے ہو کہ ہم ذکر پڑھنے نہیں دے رہے، اور آج مجھے سنا، میں سنوں گا حسین کے مسائل۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بے ادبی ہوگی۔ فرمایا ہم کہہ رہے ہیں سنا، شرف ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ فرمایا مجھے حسین کی سکینہ کے مسائل۔ احمد کا بیٹا کہتا میں پریشان ہوا، کیا سنوں؟ کبھی امام حسین کو دیکھوں، کبھی رسول کو دیکھوں، باپ کے ہوتے ہوئے بیٹی کے مسائل کیسے کریں؟ پھر اشارہ کیا سنا، مجھے پسند ہے مسائل کیسے۔ کہتے ایک جملہ مصیبت کا پڑا، رسول غش کھا کر گر پڑے، نیند سے آنکھ کھلی، زار و قطار ہو رہا تھا۔ بوڑھی ماں دوڑے دوڑے آئی، شیخ احمد کے بیٹے کیا ہوا؟ 8 مہینے کے بعد ماں سے بات کی۔ میں نے کہا ماں خواب میں رسول آئے تھے، امام حسین آئے تھے۔ اب بیٹا تو بات کر رہا ہے، گلے میں تکلیف نہیں؟ کہا ماں کوئی تکلیف نہیں۔ ہاسپٹل لے گئے، چیک اپ کروایا، جیسے اس کو کبھی کینسر تھا ہی نہیں۔ واپس گھر آئے، محلے والوں کو پتا چلا، لوگ جمع ہوئے، کوئی ہاتھوں کو چومے، کوئی گلے کو چومے۔ شیخ احمد شفا مل گئی؟ کہاں؟ کیا ہوا تھا؟ کہ رسول نے کہا مسائب سنا، سنا ہے خواب سے لکھا۔ لوگوں نے کہا شیخ احمد کے بیٹے تو نے کیا پڑھا؟ رسول خدا غش کھا کے گر پڑے۔ کہ لوگوں کتنا بتاؤں، اس خواب سے مجھے پتا چلا خدا نے اس بچی کے مسائل میں شفا رکھی۔ گھر میں کوئی بیمار ہو نا، 10 لوگ بلایا کرو، 5 لوگ بلایا کرو، 4 جملے اس بچی کے مسائل پڑھا کرو، خدا کو واسطہ دیا کرو، خدا مریضوں کو شفا دے گا۔ سب نے کہا شیخ احمد تو نے پڑھا کیا؟ فرمایا بس میں نے اتنا پڑھا، یا رسول اللہ جب بچی کی گود میں بابا کا سر تھا، کہنے لگی بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن خادم کا ہاتھ بڑا تھا۔ رسول نے سننا تھا، بچہ کر گر گیا۔ دلوں کو کربلا لینا، سلام کریں ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا کرنا۔ السلام حسین
सलाम हो उस दर्द भरे नजर पर जब सकीना ने अपना रुखसार बाबा की कटे में पहुंचे क्या देखा बच्ची बाबा के कटे सर